Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے جو زندہ تو ہوتا ہے لیکن جیسے کہ جی نہیں رہا؟ صبح اٹھتا ہے، کام پر جاتا ہے، پیسے بھی کماتا ہے اور کھانا، سونا اور پھر وہی روٹین، اور دھیرے دھیرے اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ کیا صرف سانس لینا ہی زندہ رہنا ہے؟ یا انسان کی اصل زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کا دل اللہ کو پہچان لیتا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غفلت کے بارے میں، کہ ایک ایسا گناہ جسے لوگ اکثر گناہ نہیں سمجھتے اور نہ ہی اس پر شرمندگی کو محسوس کرتے ہیں، اور نہ ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے یہ سب سے خطرناک روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، کیونکہ جو انسان اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا، اس کا علاج ہو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال پوچھئے کہ آخری بار کب آپ نے اپنی موت کے بارے میں سوچا تھا؟ آخری بار کب آپ نے اپنے دل سے قرآن کو پڑھا تھا؟ اور صرف یہ ثواب کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے، کہ آخری بار کب آپ نے تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کہ میں جس زندگی میں اتنا مصروف ہوں کہ کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے یا دھیرے دھیرے اللہ سے دور کر رہی ہے؟ یہ اسی کو کہتے ہیں کہ غفلت ہے، یہی غفلت ہے، اور انسان کا اللہ کو بھول جانا، اپنے مقصد کو بھول جانا، اپنی آخرت کو بھول جانا اور دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز یوٹیوب چینل آفیشیلز، اور دس سائڈ ایڈوکیٹ اینر ایمن شیخ صدیقی، اور ہم دیکھ رہے ہیں دا سیریز ہڈن ڈکے میں ایپیسوڈ نمبر 19، جو کہ ہے غفلت کے بارے میں۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اس ٹاپک کو سمجھنا ضروری کیوں ہے، کیونکہ غفلت اکثر ہر دوسرے گناہ کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تکبر غفلت سے پیدا ہوتا ہے، اور حسد غفلت سے پیدا ہوتا ہے، ریا غفلت میں بڑھتی ہے، اور حرام نظریں غفلت میں عام ہو جاتی ہیں، جھوٹ غفلت میں آسان لگتا ہے، یعنی کہ انسان پہلے سے اللہ کو بھولتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بھی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، اور ہم صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ غفلت کیا ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ غفلت اصل میں کیا ہوتی ہے، قرآن غفلت کے بارے میں کیا کہتا ہے، حدیث اس کو کتنی سختی سے وارننگ دیتا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، اور سائیکالوجی کے مطابق انسان غفلت کا شکار کیوں ہوتا ہے، غفلت روح اور ایمان کو کیسے کمزور کرتی ہے، اور اس نیند سے جاگنے کا راستہ کیا ہے۔ سوال نمبر 1 لیتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ غفلت کیا ہے۔ تو آسان سے لفظوں میں، اللہ کو یاد رکھنے کی جگہ دنیا میں اتنا کھو جانا کہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جائے۔ لیکن غفلت صرف نماز چھوڑ دینا کا نام نہیں ہوتا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، کیونکہ انسان نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور پھر بھی غفلت میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت سنگین بات ہے، کیونکہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اس پر عمل نہ کرے تو غفلت میں ہو سکتا ہے، مسجد جا سکتا ہے، مسجد جاتا ہے لیکن دل صرف دنیا میں لگا رہتا ہے، تو یہ بھی غفلت ہو سکتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف ظاہری عمل کا نہیں ہے، دل کی بیداری کا بھی ہے۔ اور ہم یہاں پر اس سیریز میں ان حجابات کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو چیزیں، جو ایلیمنٹس، جو باتیں پردے میں چھپ گئی ہیں،
ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ انسان غفلت میں کیوں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دنیا کی مصروفیات ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان سوچتا ہے کہ بس یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، بس اتنے سے پیسے اور آ جائیں، بس میرا گھر بن جائے، بس بچے سیٹل ہو جائیں، اور یہ بس جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بس جو ہے وہ تو چلنے کا ہی نام ہے، بس تو چلنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور ایک دن آنکھ کھلتی ہے اور عمر گزر چکی ہوتی ہے، جب تک یعنی کہ وقت جا چکا۔ سیکنڈ نمبر پر ہے کمفرٹ زون کے بارے میں، کہ جب انسان کو ہر چیز آسانی سے ملنے لگے تو وہ اللہ کا شکر کم اور دنیا پر بھروسہ زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اور آرام، یعنی کہ کبھی کبھی غفلت کا سب سے خاموش دروازہ ہوتا ہے آرام۔ نمبر تھرڈ ہے کہ کنسٹنٹ ڈسٹریکشن، یعنی کہ آج کا انسان اکیلا رہنا ہی بھول گیا ہے، یعنی کہ وہ جیسے ہی کہیں کسی محفل میں بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنا فون نکالتا ہے اور اسکرولنگ شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پر بات ہو رہی ہے مگر وہ بات نہیں کرتا، وہ اپنا موبائل کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ موبائل کے اندر ہو کچھ نہیں رہا ہوتا، بس اسکرولنگ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ خود کو دکھاتا ہے کہ وہی میں مصروف ہوں، ہاں میں بات سن تو رہا ہوں، اور فون میں نوٹیفیکیشنس ہیں، ریلس ہے، ویڈیو ہے، میسیجز ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور ہر وقت دماغ بزی، لیکن دل خالی ہے۔ اور جب دل خالی ہو تو غفلت اس میں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے موت کا بھول جانا، کیونکہ سب سے بڑی غفلت یہ سمجھنا ہے کہ میرے پاس بہت وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی میں آخری دن کون سا ہے اور کب آخری دن ہوگا۔ اب ایک بہت گہرا سوال ہے کہ کیا غفلت صرف ایک عادت ہے، یا اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی روحانی تباہی ہے کہ قرآن میں بار بار ہمیں اسے ہوشیار کیا گیا ہے۔ ہم جانیں گے قرآن، حدیث اور شریعت غفلت کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ جو غفلت ہے وہ اسپریچول نیگلیجنس، یعنی کہ ہیڈ لیسنس، یعنی کہ ٹو بزی ٹو نوٹس واٹ آر یو سلیپنگ تھرو دیٹ۔ جو ہے اب سوال یہ آ رہا ہے سامنے کہ اللہ تعالیٰ غفلت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ کیا یہ صرف ایک کمزوری ہے، یا پھر یہ ایک ایسی روحانی بیماری ہے جہاں یا جب انسان دھیرے دھیرے اللہ سے اتنا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو غفلت کیا ہے کہ انسان کو دھیرے دھیرے اللہ سے دور کرتی ہے، تو اسے اپنی دوری کا احساس بھی نہیں ہوتا پھر۔ اور یہی بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، لیکن غفلت جو ہے وہ انسان کو احساس ختم کر دیتی ہے کہ وہ دور ہو رہا ہے۔ اور جب انسان کو اپنی بیماری کا پتہ نہ چلے تو علاج کا خیال بھی اس کو آئے گا ہی نہیں۔ اسی لیے غفلت کو ہڈن ڈکے کہنا بالکل مناسب ہے، کیونکہ یہ باہر سے نظر نہیں آتی لیکن اندر سے انسان کو کھا جاتی ہے۔ اب قرآن غفلت کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ دیکھیں گے تو قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو جگایا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا سے منع نہیں کرتے، لیکن دنیا میں اتنا گم ہو جانے کے لیے ضرور روکا گیا ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، اتنا نہیں انسان کو اس دنیا کے اندر غافل ہونا ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنی اس زندگی کے اندر جو اس زندگی کے کام ہے ان کو جو ہے جو کہ ٹمپریری ہیں، ایک دن جیسے ہی زندگی ختم ہوگی تو یہ کام یہیں رہ جائیں گے، یہ دنیا یہیں چلتی ہوئی رہ جائے گی اور صرف آپ نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہے کہ قرآن اسی لیے ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں یا جن کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں لیکن وہ حقیقت کو دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں لیکن وہ نصیحت نہیں سنتے۔ تو سوچئے اللہ نے آنکھوں کے اندھے پن کو کتنا خطرناک نہیں کہا، اس سے زیادہ دل کے اندھے پن کی بات کر دی۔ اور دل کب اندھا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب وہ غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ اب ایک اور بات دیکھیں گے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اتنا ذکر کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر ذکر کم ہوتا ہے وہاں پر غفلت بڑھتی ہے، اور جہاں غفلت بڑھتی ہے وہاں شیاطین جو ہیں وہ اپنا راستہ آسان کر لیتے ہیں۔
اور پھر وہ آپ کو غفلت میں لگائے رکھتے ہیں۔ اور حدیث جو ہے وہ غفلت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ تو رسول اللہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ آپ دنیا کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کے مسائل بھی سنتے تھے اور سفر بھی کرتے تھے، گھر بھی سنبھالتے تھے، لیکن دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ ہم اگر یہاں دیکھیں تو ایک بہت بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ مصروف ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول جانا غفلت ہے۔ حدیث ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ انسان کا دل بھی زنگ پکڑ لیتا ہے، اور صحاباؤں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دل کا جو زنگ ہے وہ کیسے اترے گا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ تو سوچئے کہ جس دل کو ذکر صاف کرتا ہو تو اس دل کو غفلت کتنا گندا کر دیتی ہوگی۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب اس کی جانب اب ہم آئیں گے تو ہم پائیں گے کہ شریعت انسان کو بیلنس کرنا سکھاتی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ دنیا کو دل میں مت بٹھاؤ، کام کرو، رزق کماؤ، فیملی کا خیال رکھو، لیکن اللہ کی یاد کو کبھی پیچھے مت چھوڑو۔ جب نماز بزنس سے نیچے ہو جائے یا غفلت کہلائے گی، اور جب قرآن سوشل میڈیا سے نیچے ہو جائے تو غفلت کیا ہے؟ وہ گیا۔ جب اللہ کا حکم اپنی خواہش سے نیچے ہو جائے تو غفلت ہو گئی۔ غفلت اتنی خطرناک کیوں ہے آخر؟ کیونکہ غفلت اکیلی نہیں آتی، یہ اپنے ساتھ بہت سی تباہیاں لے کر آتی ہے۔ غفلت کے بعد نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، دعائیں فارمل ہو جاتی ہیں، قرآن مشکل لگنے لگتا ہے، گناہ نارمل لگنے لگتا ہے، اور دنیا سب کچھ لگنے لگتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے اور بعد میں دیکھ لیں گے، توبہ بڑھاپے میں کر لیں گے، لیکن موت نے کبھی کسی سے پوچھ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اور غفلت کی دنیاوی سزا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دل کا سکون چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی غفلت میں دل ڈوب گیا، دل بے چین ہو گیا، لیکن انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا دل بے چین کیوں ہے، آخر کیا وجہ سے ہے۔ اور انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن چین نہیں ہوتا، پیسے ہوتے ہیں، نیند نہیں ہوتی، فالوور ہوتے ہیں لیکن تنہائی ختم نہیں ہوتی، لگژری لائف ہوتی ہے لیکن دل خالی رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی یاد کے بغیر دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور آخرت کی سزا سب سے بڑی حسرت کی قیامت کے دن کی ہوگی، کیونکہ جب انسان کہے گا کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، کاش میں اللہ کو یاد کرتا، اور کاش دنیا نے مجھے اتنا مصروف نہ کیا ہوتا، لیکن اس دن کاش کسی کام کا نہیں رہے گا آپ کے۔ ایک اور بہت گہرا سوال باقی ہے کہ سائیکالوجی کے مطابق غفلت انسان کے دماغ کے ساتھ میں کیا معاملات پیش کرتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غفلت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا غفلت صرف دین میں تھوڑی سی کمزوری کا نام ہے، یا یہ واقعی میں ایک روحانی بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ اسے اپنی دوری کا احساس نہیں ہوتا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ چوری کرنے والا جانتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، جھوٹ بولنے والا جانتا ہے کہ اس نے جھوٹ بول لیا، لیکن غفلت ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کو اپنی بیماری کو بھی احساس نہیں رہتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی خطرناکی ہے۔ قرآن غفلت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن میں بار بار ایک لفظ ہے غافلو، یعنی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے سبق نہیں لیتے، جو موت کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی موت بھول جاتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو نہیں بدلتے۔ یہاں ایک گہرا سوال ہے کہ اللہ نے غفلت کو اتنی بار قرآن میں کیوں بیان کیا؟ کیونکہ غفلت جو ہے وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں باقی گناہ اگنا شروع ہوتے ہیں۔ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو اس جگہ دنیا بھر جاتی ہے، اور جس دل میں دنیا پوری طرح سے بھر جائے اس میں آخرت کے لیے جگہ کم بچتی ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں ہر جگہ ہیں، جیسے کہ کبھی
سورج کو دیکھنا، کبھی رات کو دیکھنا، کبھی اپنی سانس کو محسوس کرنا، کبھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور کبھی کسی جنازے کو دیکھا. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن غافل انسان ان سب کو روز دیکھتا ہے لیکن وہ پھر بھی جاگتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے سورج صرف ایک سٹار ہے، موت صرف ایک نیوز ہے، قرآن صرف ایک تلاوت ہے، اور زندگی صرف ایک ارننگ سپینڈنگ کا نام بن جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ حدیث کیا بتا رہی ہے، تو رسول اللہ نے بار بار دل کو زندہ رکھنے کی تعلیم دی ہے. اللہ کا ذکر، موت کو یاد کرنا، محاسبہ کرنا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان غفلت میں نہ چلا جائے. اور ایک گہری بات رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے ہمیشہ اصل گھر نہیں ہے، یہ صرف ایک سفر ہے. لیکن غفلت انسان کے سفر کی منزل سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کی پوری زندگی صرف دنیا بن کر رہ جاتی ہے. اب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت انسان کو صرف عبادت کا حکم نہیں دیتی، شریعت ہوش میں رہنے کا حکم دیتی ہے. نماز صرف فرض نہیں ہے، غفلت سے جاگنے کا ذریعہ بھی ہے. روزہ صرف بھوک نہیں ہے، نفس کو ہوش دلانے کا طریقہ ہے. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جاگنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور جگانے کے لیے. اور عبادت کے بعد بھی اگر انسان کا دل دور ہی رہے تو اسے اپنی روح کی حالت پر ضرور غور کرنا چاہیے. غفلت کی دنیاوی سزا کو دیکھیں گے تو اب ایک بہت اہم سوال ہے کہ کیا غفلت کی سزا صرف آخرت میں ملے گی؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس کی سزا دنیا میں بھی شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلا، دل کا سخت ہو جانا، پھر عبادت بوجھ بن جانا، قرآن کا سمجھ میں نہ آنا، دعا میں لطف نہ رہنا. انسان کہتا ہے میرا دل پہلے جیسا نہیں ہے، میرا دل بے چین ہے، اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا. دل مر نہیں رہا ہوتا، دل اللہ کی یاد کا بھوکا ہوتا ہے. سب سے بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس پیسہ کم ہو جائے یا لوگ اسے چھوڑ جائیں. یہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا دور ہو جائے کہ اسے اس دوری کا احساس ہی نہ ہو. یہی غفلت کا سب سے خطرناک مقام ہے. اب ہم دیکھیں گے سائیکالوجیکل اسپریچول ڈیمیج، فیملی امپیکٹ اور ہیلنگ کو. اب ہم اس حصے پر آ گئے ہیں جہاں پر غفلت کا اصل چہرہ سامنے آئے گا، کیونکہ ہر گناہ ایک ظاہری نقصان ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے باطنی. ظاہری نقصان لوگ دیکھ سکتے ہیں، باطنی نقصان اکثر انسان خود بھی محسوس نہیں کر پاتا. اور جب بات ہو رہی ہے غفلت کی، تو غفلت کو ظاہری طور پر بھی انسان سمجھ نہیں رہا تو باطنی کو کیسے سمجھے گا؟ باطنی تباہی کا نام بھی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے انسان کی سوچ، اس کی روح، اس کا ایمان اور اس کی پوری زندگی کی ڈائریکشن کو بدلتا ہے. تو سائیکالوجی کے مطابق غفلت انسان کے دماغ کے ساتھ میں کیا کرتا ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے. سائیکالوجی غفلت کیا کرتی ہے؟ نمبر 1 ہے آٹو پائلٹ لائف. سائیکالوجی میں ایک کنسیپٹ ہے آٹو پائلٹ موڈ، یعنی کہ انسان کام تو سب کر رہا ہے لیکن ہوش میں نہیں ہوتا. صبح اٹھتا ہے، آفس جاتا ہے، فون چلاتا ہے، کھانا، سونا، سب کچھ روٹین پر ہوتا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ وہ یہ سب کس طرح کیسے کر لیا، سارا دن اس نے کیسے پروڈکٹیوٹی کی. یہ صرف پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میننگ کا مسئلہ ہے. اور جس زندگی سے میننگ نکل جائے اس کے اندر غفلت گھس جاتی ہے. یعنی کہ ایک انسان دن بھر میں ساری چیزیں کر رہا ہے مگر اسے شام تک یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا کام کیا ہے، کیسے کیا، اور اس کی کیا فیلنگس تھی، میں نے اس سے کیا لرننگ لی اور کیا کیا باتیں ہوئیں، اسے بات ہی یاد نہیں. تو یہ غفلت ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے کانسٹنٹ ڈوپامائن ایڈکشن. یعنی کہ آج کا انسان خاموشی سے ڈرتا ہے، جیسے ہی تنہا ہوتا ہے فون اٹھا لیتا ہے. نوٹیفیکیشن، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، شارٹ ویڈیو، انٹرٹینمنٹ، برین کو ہر وقت سیمولیشن ملتا رہتا ہے، لیکن دل کو اللہ کا ذکر نہیں ملتا صبح سے شام تک. سائیکالوجی کہتی ہے جب برین صرف انسٹنٹ پلیزر کی عادت ڈال لیتا ہے یا جو ہے عادت میں آ جاتا ہے تو وہ ڈیپ ریفلیکشن سے بھاگنے لگتا ہے. اسی لیے کئی لوگ قرآن کھولتے ہی بور ہو جاتے ہیں لیکن 2 گھنٹے ریلز دیکھ سکتے ہیں.
سوچیے کہ مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، مسئلہ ہے برین کی ٹریننگ کا۔ نمبر 3 ہے ایموشنل نمبنس، یعنی کہ غفلت کا تیسرا نقصان ہے انسان ایموشنلی نم ہونے لگتا ہے۔ اسے کسی کی تکلیف دیکھ کر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے دل پر، یعنی کہ وہ قبرستان دیکھ کر بھی نہیں، جنازہ دیکھ کر بھی نہیں، قرآن کی آیات سن کر بھی نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کیونکہ جب وہ قبرستان میں جاتا ہے تو اسے بس قبریں دکھائی دیتی ہیں، وہ جاتا ہے آ جاتا ہے، اس کے دل میں وہ احساس نہیں آتا کہ ایک دن میری بھی یہی حالت ہوگی اور ایک دن میری بھی یہی قبر ہوگی، ایک دن مجھ سے اس قبرستان میں حساب کتاب ہوگا اور تب میرے پاس بتانے کے لیے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، یا اس کی مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ دھیرے دھیرے دل سینسٹیوٹی کو کھو رہا ہے، اور جب دل کی سینسٹیوٹی ختم ہو جائے تو انسان صرف زندہ رہتا ہے اور جیتا نہیں ہے۔ اب روحانیت پر غفلت کا کیا اثر آتا ہے؟ تو اب روح کی بات، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کیونکہ قرآن، نماز، دعا، توکل، محاسبہ، لیکن جب یہ سب کم ہو جائے تو روح کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، کیونکہ جس چیز سے روح کی انرجی ملتی ہے اسی کو سب سے کم وقت دیا جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، اور اصل میں دل اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مگر انسان جو ہے غافل ہوتا ہے کہ یہ بے چینی کا مطلب وہ سمجھ نہیں پاتا۔ ایمان پر غفلت کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ایمان ایک بار بن کر رکتا نہیں، یہ تو بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، بیچ میں نہیں رہتا، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، پر جب غفلت بڑھتی ہے تو ایمان دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے۔ سب سے پہلے نماز ڈیلے ہونا شروع ہوتی ہے، پھر قرآن کم ہوتا ہے، پھر دعا کم ہوتی ہے، پھر گناہ نارمل ہونے لگتے ہیں، اور پھر انسان کو اپنی روح کی بیماری کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہی ہے دا ہڈن ڈکے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فیملی پر اس غفلت کا کیا اثر پڑتا ہے۔ تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ میری غفلت میری پرسنل میٹر ہے، لیکن کوئی بھی گناہ صرف پرسنل نہیں ہوتا۔ اگر ماں باپ غافل ہوں تو یہ غفلت بچوں میں آتی ہے، اور دنیا کو دین سے زیادہ اہمیت دینا سیکھ جاتے ہیں بچے۔ اگر گھر میں اللہ کا ذکر کم ہو تو موبائل کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اگر قرآن صرف شیلف پر رکھا رہتا ہے تو بچے اسے کتاب سمجھیں گے، ہدایت نہیں۔ سوچئے کہ ایک غافل باپ یا ایک غافل ماں انجانے میں پوری نسل کی ڈائریکشن کو بگاڑ رہی ہوتی ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں، یا نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ ہیلنگ کا راستہ کیا ہے؟ اگر ہم اب یہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صرف پرابلم جان لینا کافی نہیں ہوتا، علاج ضروری ہے۔ جس طرح بیمار ہونے پر انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ان سے ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے اس بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے، اور وہ ہر دوائی کھاتا ہے تاکہ اس کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے، اسی طرح سے یہ بھی بیماریاں ہیں، یہ آپ کے ظاہری اور باطن دونوں کو خراب کرتی ہیں۔ اس کا علاج ہونا بھی اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے باڈی میں کوئی اور بیماری آتی ہے۔ تو نمبر 1 پہ دیکھیں گے تو آئے گا ڈیلی محاسبہ۔ ہر رات اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ کو وقت دیجئے اور کچھ منٹ اپنے لیے نکالیے، اور پوچھئے اپنے آپ سے کہ آج میں نے اللہ کو کتنی بار دن میں یاد کیا ہے، آج میں نے کتنی بار دنیا کو اللہ پر ترجیح دی۔ یہ سوال انسان کو ہوش میں لانے کے لیے ہے، اور ہوش میں لاتے بھی ہیں۔ اب ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس، پوائنٹ نمبر 2۔ ہر دن کچھ وقت فون کے بغیر گزاریے، خاموشی میں بیٹھیے، اپنے رب سے بات کیجیے اور دل کو موقع دیجیے کہ وہ پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ جب آپ اپنی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہے تو دل آپ کو کیسے بتائے گا، ذہن کیسے بتائے گا، روح آپ کو کیسے سمجھائے گی کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے پریشان ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، صرف تلاوت نہیں، ہر روز ایک آیت پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس پر غور اور فکر بھی کیجیے۔ قرآن غفلت کا سب سے بڑا علاج ہے۔ موت کو یاد رکھیے، پوائنٹ نمبر 4۔ روز اپنے آپ کو ایک سوال پوچھیے کہ اگر آج میں زندگی کا آخری دن ہو اور مجھے آج اس دنیا سے رخصت ہونا ہو تو کیا میں اپنی زندگی کو اسی طرح سے جینا چاہوں
یہ ایک سوال ہے کہ غفلت کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ زندگی میں آپ کتنی حد تک غافل ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال ابھی بھی باقی ہے کہ کیا ہر غافل انسان کے لیے اللہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یا پھر اللہ کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ سالوں کی غفلت کے بعد بھی بندہ واپس آ سکتا ہے؟ اور اگر ہم واقعی جاگنا چاہتے ہیں تو ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، یہ کیا پاسبلٹی ہے؟ آخری اور سب سے اہم سوال کہ کیا ہر غافل انسان کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا؟ یہ دیکھیں گے ہم۔ اگر کسی نے سالوں اللہ کو بھلا دیا، نمازوں میں سستی ہو گئی، قرآن کو صرف شیلف کی زینت بنا دیا، صرف دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیا، تو کیا اس کے لیے واپس لوٹنا ممکن ہے؟ تو جواب ہے کہ بالکل ہاں ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ انسان کی ایک سچی توبہ کی انتظار کرتا ہے۔ اور انسان سالوں تک غفلت میں رہا ہو، لیکن اگر ایک دن دل سچ میں جاگ جائے تو اللہ اس کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ضروری ہے کہ توبہ کا مطلب صرف استغفر اللہ کہہ دینا نہیں ہے، کیونکہ توبہ کا مطلب ہے اپنی ڈائریکشن کو بدلنا۔ جس طرف آپ ابھی چل رہے تھے اس ڈائریکشن سے مڑ جانا، اللہ کی طرف آنا، شروع کرنا۔ اور خود سے ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ آج اس ریکارڈنگ کے بعد اور اس ریکارڈنگ کے بند ہونے کے بعد بس 5 منٹ تنہا بیٹھیے اور خود سے پوچھیے کہ میں روز کتنے وقت اللہ کے لیے نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں۔ میرا فون مجھ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا کیا کام کرتا ہے وہ؟ اگر میری موت آ جائے تو میں سب سے بڑی حسرت میری کیا ہوگی؟ انسان جو ہے جنت میں جانا چاہتا ہے مگر جنتی کام نہیں کرتا، بس جنت فوکٹ میں مل جائے تو ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو کیپیبل ہونا پڑے گا، جبھی تو ملے گی نا جنت۔ اور انسان بس دعاؤں میں کہتا ہے کہ جنت الفردوس میں جگہ چاہیے، جنت الفردوس میں جگہ چاہیے، تو جگہ بھی تو تبھی ملے گی جب کچھ نہ کچھ کریں گے آپ اس کے لیے۔ میں اپنی زندگی کو کس چیز کے پیچھے لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں؟ اور سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا میرا دل زندہ ہے یا نہیں، یا میرا صرف جسم چل رہا ہے؟ یہ سوال کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے لیے آپ پوچھیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کا جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، کسی اور کو نہیں دینا پڑے گا۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اب ہم اس کو دیکھیں گے تو آج غفلت پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی ہے۔ شیاطین کو پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، آج صرف اسکرین کافی ہے۔ آورس آف سوشل میڈیا، آورس آف انٹرٹین، آورس آف دنیا، اور اللہ صرف کچھ منٹ۔ تو سوچئے ذرا یار کہ جس رب نے 24 گھنٹے دیے ہیں اس رب کو ہم کتنے منٹ دے رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دل کا سکون نہیں مل رہا۔ سکون کیسے ملے گا جس دل کا رب ہی اس سے یاد نہیں ہے، جس دل کو، تو اس کا پھر کیسے اس کو سکون ملے گا؟ دیٹ کہ یاد رکھیے کہ غفلت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے لوہا دھیرے دھیرے زنگ پکڑتا ہے، ویسے ہی دل دھیرے دھیرے غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ ایک نماز چھوٹی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، اور پھر سلسلہ۔ اور ایک قرآن کا صحیفہ چھوٹا، پھر پورا ہفتہ، پھر جو ہے دعا کم ہو گئی، پھر ذکر کم ہو گیا، اور پھر انسان کہتا ہے کہ میرے دل پہلے جیسا نہیں رہا، میرا دل بے چین ہے، یہ اس دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ دل اچانک نہیں بدلا، دل کو ہم خود دھیرے دھیرے بدلتے ہیں، اسی لیے اسے واپس بھی ہم لا سکتے ہیں دھیرے دھیرے اللہ کی مدد سے۔ آج سے کیا بدلے؟ آج صرف 4 عادتیں شروع کیجیے۔ ہر روز وقت پر نماز پڑھیے، ہر روز قرآن کا ایک صفحہ پڑھیے، اور روز کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیے، اور روز سونے سے پہلے 2 منٹ اپنا محاسبہ کیجیے۔ جو آپ نے استغفر اللہ پڑھا اسے غور سے، فکر سے، سوچ کر پڑھیے، اور اپنے گناہوں کو دھیان میں رکھ کر کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور یقین مانیے 1 مہینے بعد آپ خود اپنے دل کے اندر فرق کو محسوس
جانیں گے، روح کو ہلکا محسوس کریں گے، نماز میں لطف آ جائے گا اور اللہ کے ذکر جو ہے اس سے آپ کا دل مطمئن ہوگا اور بوجھ ہٹنا شروع ہو جائے گا اور سکون بن جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کنکلوژن کی جانب۔ تو آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ غفلت صرف اللہ کو بھلانا نہیں ہے، غفلت اپنے اصل مقصد کو بھول جانا ہے، اپنی روح کو بھول جانا ہے، اپنی آخرت کو بھول جانا ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی زیادہ پیسہ کما لینا نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب موت آئے تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پوری زندگی دنیا کے لیے گزارتے رہیں لیکن اللہ کے لیے سوتے ہوئے ملیں، اور جب آنکھ کھلے تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے غفلت کو دور فرمائے، ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے، ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کو کبھی نہیں بھولتے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔